نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء قرآن حکیم کی چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ، پھر سورۃ آل عمران، اب سورۃ النساء۔ نساء کا لفظ سورہ مبارکہ میں تقریباً 19-20 مرتبہ وارد ہے۔ اگر ہم لفظ نساء کو اس سورہ مبارکہ میں دیکھ لیں تو اس کی مجموعی تعداد 19-20 بنتی ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سورت کو سورۃ النساء سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟ یعنی عورتوں کی سورت، اس کا کیا مطلب؟ عورتوں کی سورت۔ جواب یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس بنا پر سورت کو نام دیا گیا ہے سورۃ النساء کا۔ سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس بنا پر سورہ مبارکہ کو سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اب ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ سورت میں صرف عورتوں کے حقوق تو نہیں، اس میں بادشاہوں کے حقوق بھی ہے، امیر کے حقوق بھی ہے، عوام کے حقوق بھی ہے، شوہر کے حقوق بھی ہے، والدین بہن بھائی کے حقوق بھی ہے، عام اہل ایمان کے حقوق بھی ہے، مقتول کے حقوق بھی ہے، مقتول کے وارثین کے حقوق بھی ہے۔ تو پھر سورت کو صرف سورۃ النساء کا کیوں نام دیا گیا؟ یعنی سوال تو بنتا ہے کہ سورت میں عورتوں کے حقوق کا بیان ہے، پس اس بنا پر سورۃ النساء، تو سورت میں تو صرف عورتوں کے حقوق کا بیان نہیں، اس میں تو بہت سے دیگر مخلوقات بلکہ خالق کے حقوق کا بیان بھی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو پھر کیوں اسے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے؟ جواب، دیگر جو مخلوق ہے، دیگر جو مظلومین ہے، دیگر جو محتاج ہے، کسی نہ کسی زمانے میں انہیں ان کے حقوق کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یتیم ہے، آج مظلوم ہے، لیکن کسی وقت وہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے گا، ایک موقع آئے گا کہ اسے کچھ نہ کچھ طاقت میسر ہو جائے گی۔ اسی طرح یعنی وہ ساری زندگی تو وہ یتیم نہیں رہے گا، اگرچہ یتیم مظلوم، اس کے ساتھ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، تو ایک موقع آتا ہے کہ وہ خود اپنے ظلم کا بدلہ لے لیتا ہے۔ عورت ایک ایسی صنف ہے کہ ابتدا سے ہی وہ مظلوم چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم دور جاہلیت میں دیکھ لیں تو وہ انسان تک نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اگر کسی عورت کے شوہر وفات پا جاتے، کوئی عورت بیوہ بن جاتی، تو 1 سال کے لیے اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے، اس کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، اور کمرے کا کوئی دروازہ پھر نہیں ہوتا تھا، ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، باہر سے اسے مضبوط قسم کا تالا لگ جاتا تھا،
کوئی کھڑکی نہیں تھی اس کمرے میں، کوئی کھڑکی اس میں نہیں ہوتی تھی، بس ایک چھوٹا سا روشن دان اوپر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے کچھ کھانا پینا اسے اوپر سے پھینک دیا جائے، سورج کی کچھ کرنیں بھی آئے کمرے میں تاکہ یہ زندہ رہے۔ 1 سال وہ اسی طرح گزار دیتی، 1 سال بعد اسے جب باہر نکال دیا جاتا تو پھر یہ اونٹ یا بکری کا فضلہ اسے وہ اٹھا دیتی اور پیچھے کی جانب پھینک لیتی، اور یہ کہا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے جو شوہر کی یاد میں بطور عدت جو یہ 1 سال گزارا، اس انداز سے نہ نہانا، نہ غسل، نہ نہانا، نہ باہر نکلنا، بس وہی ایک کمرہ ہے، وہی قضاء حاجت بھی کرنی ہے، وہی زندہ بھی رہنا ہے، وہی کھانا بھی ہے، وہی پینا بھی ہے۔ اس پہ کسی کی نظر 1 سال تک نہیں لگتی تھی، نہ اس کی کسی پہ نظر لگتی تھی 1 سال تک۔ میں نے جو یہ 1 سال گزارا، اس کی حقیقت بس یہی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، جو یہ میں نے فضلہ اٹھا کر پیچھے پھینکا اس برابر بھی نہیں ہے۔ تو عورت بڑی مظلوم تھی، مظلوم سمجھی جاتی تھی، اور تھی بھی ہر دور میں۔ آج بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں حقوق مل گئے ہیں، حالانکہ حقوق نہیں ملے تھے۔ یہ کون سا حق ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہے تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہترین ہو، بیٹی ہے تو اللہ تعالی کی خصوصی رحمت اور نعمت ہے، بہن ہے تو تمہاری غیرت اور عزت ہے۔ اب شریعت یہ بھی کہتا ہے کہ عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے لیے اگر کچھ کمانا چاہے تو شرعی حدود کے اندر وہ بالکل کما سکتی ہے، لیکن اس پہ کوئی معاشی ذمہ داری نہیں۔ وہ بیٹی ہے تو اس کے والد پہ اس کی معاشی ذمہ داری ہے، وہ بہن ہے تو اس کا سارا خرچہ اس کے بھائی کے ذمے ہے، وہ ماں ہے تو سارا خرچہ اس کے بیٹے کی ذمے ہے، شوہر کے ذمے ہے، بیوی ہے تو اس پہ گھر کے خرچے کا 1 روپیہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ یہ ملکہ کی طرح بیٹھے گی اور سب اس کے قدموں میں لا کر رکھیں گے۔ یہ ملکہ ہے گھر کی، سب اس کی خدمت میں مصروف رہیں گے۔ ہاں، یہ گھر کی 4 دیواری میں اپنے بیٹے کی، اپنے شوہر کی، اپنے والد کی، اپنے والدہ کی خدمت، اپنے بہن بھائی کی خدمت کر، اور وہ بھی جتنا اس کی استطاعت میں ہو۔ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا اور بھی حقوق دیے ہیں۔ اب یہی عورت جسے شریعت نے ملکہ بنایا ہے، اسے گھسیٹ کر سڑکوں پہ کھینچا جائے، اور جو ذمہ داری مردوں پہ ہے وہ بھی اس کے ذمے لگا دی جائے، یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ اپنے والد کی، اپنے والدہ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بہن بھائی کی، اپنے بیٹے بیٹی کی خدمت کرے، جتنے استطاعت میں ہو بخوشی خدمت کرے، تو یہ خدمت، یہ غلامی سمجھی جائے، اور باہر کے لوگوں کی خدمت کرے، انہیں خوش کرتی پھرے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایئر ہوسٹس ہے یا وہ کسی بھی ادارے میں ملازمت کرتی ہے، یار اس پہ تو یہ لازم نہیں ہے، مجبوری الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو آئیڈیل پوزیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یار شریعت نے تو اس پہ یہ ساری پابندیاں نہیں رکھی، تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ عورت کو شو پیس کے طور پر پیش کرنا، یہ تو عورت کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو اس کے حقوق مل رہے ہیں، یہ تو کوئی اس کے حقوق اسے نہیں مل رہے۔ عورتوں کے جو حقوق ہے وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، سورۃ النساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ دیگر جو مظلومین ہیں انہیں کسی نہ کسی دور میں، کسی نہ کسی موقع پر انہیں ان کے حقوق مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ حقوق مل جاتے ہیں۔ عورت ایک ایسی صنف ہے
کہ ابتدا ہی سے اس کے ساتھ ظلم ہوتا جا رہا ہے، کبھی کسی نام سے اور کبھی کسی نام سے، مختلف عناوین سے، مختلف عنوانات کے نام سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عورتوں، قرآن کو دیکھو، اس صورت میں تمہارے حقوق بھی ہے، دیگر لوگوں کے حقوق بھی ہے، مردوں کا تذکرہ بھی ہے، عورتوں کا تذکرہ بھی ہے، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں اتنی عزت بخشی کہ میں نے اس پوری صورت کو تمہارے نام سے موسوم کر دیا۔ میں نے تمہیں اتنی عزت بخشی کہ میں نے اس پوری صورت کو تمہارے نام سے موسوم کر دیا۔ قرآن میں سورۃ الرجال نہیں، مردوں کی صورت اور سورۃ النساء ہے، تو یہ عورتوں کی دلجوئی کے لیے بھی، عورتوں کو عزت دینے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے سورۃ النساء۔ اچھا، سورۃ النساء یہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی، سورۃ آل عمران مدنی، اور اب سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے۔ 176 آیات پہ مشتمل ہے۔ اب ذرا دیکھ بھی لیں، 176 آیات ہیں۔ جی بالکل، 176 176 آیات پہ مشتمل ہے سورۃ النساء، 176۔ سورۃ آل عمران 200 آیات پہ مشتمل تھی، سورۃ البقرہ 286 آیات، فاتحہ 7 آیات، اب یہ سورۃ النساء 176 آیات پہ مشتمل ہے۔ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک عمود ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کا مقصد سورۃ النساء میں ان امور کا بیان ہے، ان احکام کا بیان ہے کہ جن کے نافذ کرنے سے، جن کے نفاذ سے معاشرے میں اصلاح آ جاتی ہے۔ سورۃ النساء میں ان امور کا بیان ہے، سورۃ النساء میں ان امور کا، ان احکام کا بیان ہے کہ جن کے نفاذ سے معاشرے میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے، جنگ جھگڑے، اختلافات وہ ختم ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ختم ہو جاتا ہے۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 57 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 134 تک، تیسرا حصہ، بلکہ آیت نمبر 135 تک سمجھ لے آپ، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 136 سے آخری سورت تک۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے، دوسرا آیت نمبر 58 سے 135 تک، اور تیسرا آیت نمبر 135 سے آخری سورت تک، 176 تک۔ پہلے حصے میں 16 احکام، پہلے حصے میں 16 احکام، دوسرے حصے میں 8 احکام، ٹھیک ہے، اور تیسرے حصے میں ان کے لیے بشارت جو ماننے والے ہیں، اور ان کے لیے تخویف، عذاب کا ڈراوا، جو ان احکام پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے سورۃ النساء۔ پہلے حصے میں کتنے احکام؟ 16، دوسرے میں 8، اور تیسرے حصے میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور نہ ماننے والوں کے لیے زجر اور تخویف۔ اب 16 احکام اور دوسرے حصے کے 8 احکام تفصیل سے تو ہم اس مختصر نشست میں تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، ہاں البتہ اس پہ ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں حکم ہے کہ یتیموں کو
یتیموں کے مالوں کی، یتیموں کی اموال کی حفاظت کرو، یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرو۔ آیت نمبر 3 میں حکم ہے کہ یتیم لڑکیوں کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ نکاح کے معاملے میں، خصوصاً نکاح کے معاملے میں لڑکیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو۔ تیسرا حکم آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، آیت نمبر 4 میں عورتوں کو ان کے مہور خوش دلی سے ادا کرو۔ بیوی ہے، عورت ہے، اسے اس کا مہر ادا کرو خوش دلی کے ساتھ۔ چوتھا حکم بے وقوفوں کی مالوں کی حفاظت کرو۔ ایک شخص ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ مال کو ضائع کرنے پہ تلا ہوا ہے، تم آگے بڑھ کر اس کی مال کی حفاظت کرو۔ پانچواں حکم ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، آیت نمبر 7۔ پھر ایک اور حکم آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، چھٹا حکم جی، اب چھٹا حکم ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ چھٹا حکم وہ تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، یعنی مال کی تقسیم شریعت کے قانون کے مطابق کرو۔ میراث کے معاملے میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار کوئی والد وہ اخبارات تک میں اعلان شائع کر دیتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا میں نے عاق کر دیا ہے اور وہ میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق ہے، ایسا کہا جاتا ہے جی، حالانکہ شریعت نے والد کو ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو میراث سے محروم کر دے۔ اس اعلان کی، اس وصیت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے اسے اس کا حق دیا ہے، آپ اس سے نہیں چھین سکتے۔ ایک بیٹا بڑا فرمانبردار اور تابعدار ہے، دوسرا بیٹا نہایت نافرمان ہے، ہاں لیکن مسلمان ہے، مشرک نہیں، دونوں کا میراث میں ایک برابر حق ہوگا۔ بعض لوگ یوں کر دیتے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ وصیت کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنا تمام مال فلاں ٹرسٹ کے نام کر دیا، حالانکہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ 2 حصوں میں اس کا کوئی کام نہیں، تیسرے حصے میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میرے موت کے بعد اس کے 3 حصے ہو جائیں گے اور تیسرے حصے میں میری یہ وصیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وصیت بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اس شخص کے لیے وصیت بھی نہیں کی جا سکتی جسے شریعت نے حق دیا ہے میراث میں۔ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، ہاں ان کے لیے بس یہ وصیت کی جا سکتی ہے کہ شریعت نے انہیں جو حق دیا ہے وہ انہیں مل جائے، بس مزید آپ اس سے اوپر آپ ان کے لیے وصیتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں خصوصاً بیٹی کو حق نہیں دیا جاتا میراث میں، خصوصاً پختونوں میں بیٹی کو، بہن کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے بے غیرتی بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا مال پرائے گھر جائے گا، ہمارا مال پرائے گھر جائے گا، داماد تو پرایا ہے، اب میں بیٹی کو دوں گا میراث میں تو میرا مال پرائے گھر جائے گا۔ تو میرے استاد محترم، اللہ ان کے عمر و علم میں برکت عطا فرمائے، ان سے کسی نے ایسی بات کہی تو استاد محترم نے فرمایا کہ اسے آپ غیرت سمجھتے ہیں؟ بالکل غیرت ہے، یہ بڑی بے غیرتی ہے کہ ہمارا مال پرائے گھر جائے۔ تو استاد محترم نے فرمایا پھر تو اس سے بڑھ کر بے غیرتی یہ ہے کہ تمہاری بیٹی پرائے گھر میں پھر کیوں بیٹی؟ بیٹی پرائے گھر چلی جائے خیر ہے، اور مال پرائے گھر چلی جائے تو یہ بے غیرتی، سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ بڑے ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے کہ بیٹی کو اور اسی طرح بہن کو وراثت سے، بلکہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو بڑے دیندار وہ اپنی
مثال 2-3 بہنیں ہوتی ہیں تو انہیں عمرہ کی جانب لے جاتی ہے کہ چلے آئے میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں، بہنیں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ عمرہ پہ مثال کے طور پر ایک بہن کو 2 یا 3 لاکھ، چلے 3 لاکھ سمجھ، چلے 4 لاکھ سمجھ لیں، 4 12 لاکھ، میراث کے معاملے میں وہ 30 40 50 لاکھ کی حقدار تھی۔ کبھی کبھار بھائی کہتا ہے کہ یار ہماری بہن ہم سے وہ حق نہیں لینا چاہتی، بہن کہتی نہیں 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 نہیں، ہم استغفر اللہ ہم بھائی سے میراث میں حصہ لیں گے، نہیں نہیں یہ سب کچھ بھائی نے کمایا ہے، والد نے کمایا، ہم اپنے بھائی سے کوئی حصہ نہیں لیتے، کوئی حق نہیں لیتے۔ میں نے تو کبھی میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا کہ ایک بھائی کہہ دے کہ میں نے اپنا حق اس بھائی کے لیے میراث کا حق معاف کر دیا۔ بھائی بھائی کے لیے اپنا حق وراثت معاف نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ ہمیشہ یہ قربانی بہن کیوں دیتی ہے؟ کبھی بھائی نے یہ نہیں کہا کہ میراث میں میرا جو یہ حصہ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا، یہ بھی میری بہن کا ہو گیا۔ بھائی نے کبھی یہ نہیں کہا، ہمیشہ بہن ہی یہ کہتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو کچھ ملنے والا نہیں، مطالبہ کروں پھر بھی نہیں ملنے والا، مل بھی جائے تو ساری زندگی کے لیے میرے اور بھائی کا رشتہ ختم۔ تو کہتی ہے بھائی کے ساتھ بھائی کو کیوں ناراض کرنا، پہلے تو ملنے والا نہیں، ملے بھی تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کہنے سے معاف نہیں ہوتا کہ میرے بھائی کے بہن نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے معاف، بالکل نہیں، اس دور میں تو بالکل نہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا جو زمین ہے، جو پراپرٹی ہے وہ بہن کے نام کر دی جائے، اس کا جو حق بنتا ہے، کاغذات اسے کہے بغیر اس کے سامنے رکھ دیے جائے، وہ کہیں گے نہیں 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 ضرور ادا سکے واپس، آپ کہیں نہیں، پھر 1 مہینہ انتظار بھی کر لیں، اسے کچھ نہ کہے، 1 مہینہ بعد بھی اگر وہ کہے کہ بھائی یہ آپ واپس لے لیں مجھے نہیں چاہیے، پھر بندہ کہہ لے کہ میرے بہن نے معاف کر دیا۔ اور میرے خیال میں اگر ایسا کیا جائے تو کبھی بھی کوئی بہن اپنے بھائی کو حق وراثت معاف نہ کرے، یہ ایک بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کی 1 بالش زمین ناحق قبضہ کرے، 1 بالش زمین کیا ہوتی ہے؟ 1 بالش، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، عوض کے 7، ایک یہ زمین اور 6 اس برابر اور۔ اب کیسے ڈالا جائے گا وہ تو ڈالنے والا جس کے حکم سے ڈالا جائے گا وہ جانے، اللہ بس مجھے اور آپ کو بچائے رکھے، آخرت کے اپنے ہی معاملات۔ تو 1 بالش برابر زمین قبضہ کر دی تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، یہ معاملات ہے۔ تو یہ جو بہنوں کے حقوق اور بہنوں کے زمینیں قبضہ کرتے ہیں، اور پھر پرائی جو زمینیں قبضہ کرتے ہیں، پرائی زمین پہ قبضہ گروپ بھی موجود ہے جگہ جگہ، اور خصوصاً پھر جو قبرستانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، قبرستان میں یہاں ورسک روڈ پہ اگر آپ پرائم ہاسپٹل کے سامنے اگر جو قبرستان ہے، بچپن میں ہم دیکھتے تھے میں بڑا قبرستان ہوتا تھا یہ، لیکن جتنا ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اس میں 4-5 ماربلز کی فیکٹریاں بن گئی، حالانکہ یہ تمام مسلمانوں کا حق غصب کیا جا رہا ہے۔ تو میراث کے احکامات اگر کوئی صورت یہاں دیکھ لے، سورۃ النساء کی 2 رکوع کو دیکھ لے اور آخری آیت کریمہ کو دیکھ لے، شریعت نے واضح کیا ہے بہن کا کیا حق ہے، بھائی کا کتنا حق ہے، اور والد کا کتنا حق بنتا ہے، والدہ کا کتنا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے حقوق اللہ نے قرآن میں بیان کیے، تو اس پہ عمل ہو تو معاشرے میں کوئی جنگ جھگڑے نہ ہو۔ اچھا جی، 6واں حکم پھر اس سے بھی آگے ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، آیت نمبر 15 میں، جو بے حیائی کرے اور اس پہ جرم ثابت ہو تو مجرم کو سزا دی جائے۔ بدکاری کی ہے کسی شخص نے، اس پہ گواہ بھی پیش کیے گئے ہیں، جرم ثابت ہو گیا ہے تو اب اسے سزا دے دی جائے۔ اب معاشرے میں بے حیائی تو ہو رہی ہے آج، اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں اضافے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کو پہلی ہی سٹیپ میں انہیں سزا دی جائے، اور یہ سزا
یہ عوام کا کام نہیں، یہ انفرادی کام نہیں، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست تو اسے بہرحال پروموٹ کر رہی ہے، تو اگر ریاست کی جانب سے سزائیں ملتی جو شرعی سزائیں ہے تو کوئی بھی یہ عمل نہ دہراتا، کوئی بھی بے حیائی کی جانب نہ لپکتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ داد ڈب مسلمانان دی، صرف واض و نصیحتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک جانب واض و نصیحت ہے تو ساتھ ساتھ سزاؤں کا سلسلہ بھی ہو، تب معاملہ بنتا ہے۔ تو یہ ساتواں حکم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم۔ اس کے بعد عرب کے دور میں جو ظلم تھا وہ یہ بھی تھا کہ جس طرح مال میراث میں ملتا ہے اسی طرح وہ عورت کو بھی میراث میں لے لیتے تھے، عورت کو بھی میراث میں لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی 2-3 بیویاں ہیں، اور عرب کے دور میں وہ تو 10 اور 20 تک شادیاں کرتے تھے۔ یہ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ بات 1 سے لے کر 10 تک پہنچائی ہے یا 1 سے 4 تک، بلکہ 20 30 40 50 سے بات گھٹا کر 4 آخری حد مقرر کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھ لے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ بہرحال ایک شخص کی بیویاں ہوتی تھی، تو ایک مثال کے طور پر اس کے بیٹے بھی ہے، تو جو بیٹے سوتیلے بیٹے ہوتے تھے، سوتیلے بیٹے یا سوتیلی جو مائیں جس کی ہوتی تھی، تو بیٹوں میں سے جو آتا اور جس نے پہلے چادر گرا دی اس پر، تو یہ اس کی بن گئی۔ سوتیلی ماں، اس سے وہ شادی بھی پھر کرتے تھے، آگے انشاءاللہ تعالی تفصیلات پھر اس کے بعد والی آیات میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تو سوتیلی ماں کے ساتھ وہ نکاح بھی کرتے تھے، جس طرح میراث میں مال ملتا ہے اسی طرح وہ عورت کو بھی میراث میں لے لیتے تھے کہ نہیں یہ تو ہماری بابا کی میراث ہے اور یہ میرے حق میں آئی، یہ فلاں کے حق میں آئی، یہ فلاں کے حق میں آئی۔ یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی ان میں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں، تم عورت کو میراث میں نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ایک ظلم معاشرے میں یہ بھی تھا کہ عورت کو مہر دے کر، خوب سارا مہر لے کر، پھر اس پہ الزام لگا کر اس سے مہر چھین لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آبا اور اجداد کے، میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا کہ آبا اور اجداد کی منکوحات سے وہ نکاح کرتے تھے، تو اللہ نے اس سے بھی روک لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے چند رشتوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت کا حکم کر دیا۔ مثال کے طور پر ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور پھپھو ہے، اور خالہ ہے، اور بھتیجی ہے، اور وہ بنات الاخت بھانجی ہے، اور جتنے یہ نسب کی وجہ سے جو یہ 7 حرام ہوئے ہیں، تو 2 پہ رضاعت کی وجہ سے ذکر کر کے باقی اس پہ قیاس کر دیے، یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس بھی حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ربیبہ بھی حرام ہے، ربیبہ پھر اپنی تفصیلات ہے اس کی۔ اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، دزوے خزے تصور، بہو بھی حرام ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ 2 ایسے رشتے آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے کہ اگر ان 2 میں سے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت تصور کیا جائے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے 2 عورتیں ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس سے اور اس سے، ان دونوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ ایسا کریں، ایک کو مرد دوسرے کو عورت تصور کر لیں۔ اگر ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ کہ آپ اب ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے، اب اس کی بھتیجی
آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ بالکل آسان ہے. آپ اس عورت، یہاں عورت ہے وہاں بتیجی ہے، اس عورت کو آپ چچا فرض کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو چچا اور بتیجی کی نکاح ہو سکتی ہے؟ چچا اور بتیجی کی نہیں ہو سکتی. تو بس یہاں معاملہ واضح ہو گیا. اب آپ جی فرض کر لیں، سپوز کر لیں آپ جی جو مرد کے ساتھ رشتے نکاح کے نہیں ہیں، تو اسی طرح اس عورت کے ساتھ رشتے سے اس مرد کا نکاح نہ ہو. وہ رضاعت کا، وہ تو اپنا مسئلہ ہو گیا، وہ تو رضاعت کا ہے. مجھے آپ فرض کر لیں کہ میں عورت کو کیسے آپ فرض کر لیں؟ تو یہی تو ہم، قرآن نے بھی فرضیات سے کام لیا ہے. قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرض کرو اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. ہم کیسے فرض کر لیں؟ بس فرض کر لیں. یہ فرض کرنے کا لفظ تو ہم تبھی کہتے ہیں جب سمجھانا مقصود ہو. فرض کر لیں، ایسا ہو نہیں سکتا. جی جس طرح مرد کے ساتھ رشتے ایسے ہیں کہ اس سے وہ نکاح نہیں کرتا، جی اس کی بیوی کے بھی ساتھ رشتے ہیں جس سے یہ اس کا نہیں، وہ رضاعت کا تو اپنا پھر الگ مسئلہ ہو گیا. وہ سات رشتے تو وہ تو کلیئر ہے. بیوی کے ساتھ رشتوں کی بات نہیں ہے، رضاعت کے ساتھ رشتوں کی بات ہے. رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتوں کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹا ہے، لیکن ایک عورت ہے، اس نے کسی پرائے لڑکے کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو وہ رضائی بیٹا بن گیا. تو جس طرح حقیقی بیٹے سے نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے سے نکاح بھی حرام ہے. تو پھر باب الرضاعت تو پھر اپنا الگ تفصیل طلب مسئلہ ہے. اب جس طرح میں نے یہ کہا، وہ دو بہنوں کو جمع کرنا، ایک نکاح، مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اس عورت کی جو میرے نکاح میں ہے، اس کی بہن کو بھی اپنے نکاح میں، سالی جو ہے، اس کی بہن کو بھی اپنے نکاح میں داخل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کیوں؟ قانون یہاں ہم نے یہی استعمال کیا ہے کہ یہ دو عورتیں ہیں، اب ان دو میں سے میں نے ایک کو لڑکا دوسرے کو لڑکی تصور کرنا ہے. میری بیوی ہے، اسے آپ بھائی تصور کر لیں، آپ اسے لڑکا تصور کر لیں، اور اس کی جو بہن ہے اسے بہن. تو کیا اس بھائی اور بہن کی نکاح ہو سکتی ہے آپس میں؟ نہیں. تو اگر ان دونوں کی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتی، اگر یہ دونوں اس بنیاد پہ محرم بنتے ہیں، تو اس بنیاد پر اب میرا ان دونوں کو نکاح میں شامل کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، اس کی اجازت بھی نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اچھا جی، بہرحال تو اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ رشتے گروا رہے ہیں. پھر آگے بڑھ کر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں ایک اور حکم بھی دیا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، حسد نہ کرو، اپنے حصے پہ خوش رہنا سیکھ لو. حسد نہ کرو، اپنے حصے پہ خوش رہنا سیکھ لو. اسی طرح آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جس کے ساتھ تم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے اس کا حق ادا کرو. اب تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے. ایک اور حکم آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ عورتوں پہ نگران ہے. اب ذرا دیکھ لیں، سمجھ لیں اس جملے کو. گھر یہ ایک ریاست ہے، گھر ایک ریاست ہے. اب کسی بھی ریاست کے دو سربراہ ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی ریاست کے دو سربراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. لازماً ایک کو سربراہ تسلیم کرنا ہوگا. تو اب گھر کی ریاست میں سربراہی کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. دوسرا یہ وبما انفقوا من اموالہم، سارا خرچہ اللہ نے اسی کے سر پہ رکھا ہے. اب وہ مرد تو مرد ہی نہیں جو اپنے گھر کا خرچہ، جو اپنی بیوی کی ضروریات، اپنے اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش تک نہ کرتا، وہ تو مرد ہی نہیں ہے. مرد ہے ایک شخص
تو اللہ تعالیٰ نے سارا خرچہ اس کے ذمے رکھا ہے، اور اس بنا پر اسے کچھ درجہ، ایک درجہ اوپر دیا بھی ہے۔ یہ درجہ آخرت کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے دربار کے اعتبار سے نہیں، وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تو ایک بادشاہ ہے ایک جانب، اور ایک غلام ہے، ایک عورت ہے، ایک لونڈی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بادشاہ سے بڑھ کر ہوگی اللہ کی نظر میں، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ دنیاوی احکام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ عورت، مرد گھر کی ریاست کا سربراہ ہے، وہ اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے مشورہ لے گا، باہم مل کر کبھی یہ فیصلہ کرے، کبھی وہ فیصلہ کرے، لیکن اگر کوئی ایسا موڑ آئے کہ مرد کی ایک رائے ہو اور بیوی کی دوسری رائے ہو، یہ سربراہ اس بنیاد اس موقع کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، ایک کہے کہ نہیں میں سربراہ، حکم میرے مانا جائے گا، دوسرے کہے نہیں میں بیوی ہوں، میری بات مانی جائے گی، تو اس موقع پر شریعت کا حکم پھر سامنے آ جاتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس موقع پر مرد کی بات کو اللہ نے ترجیح دی۔ ہاں اگر اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو پھر نہیں مانی جائے گی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، باقی یہ پھر اپنی تفصیلات ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اب بھی قدر تفصیل میں جا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، صرف خلاصہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر عورت وہ مسلسل نافرمانی میں مبتلا ہے، خاوند کی کسی بات کو، شوہر کی کسی بات کو وہ توجہ کی لائق ہی نہیں سمجھتی، تو اس موقع پر شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے کہ پہلے اس عورت کو فعظوہن، پہلے عورت کو نصیحت کر دے، نصیحت پہ بات بنے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہجروہن فی المضاجع، اس سے بائیکاٹ کر لے۔ اس کا بے حیائی کی بات نہیں، جی، یہ بے حیائی کے علاوہ، بے حیائی اور بے حیائی کے علاوہ بھی ہر قسم کی نافرمانی، نشوز میں یہ ساری باتیں نافرمانی اس میں آ جاتی ہے، اس میں بے حیائی بھی شامل ہے۔ اب بے حیائی کی بہرحال پھر اپنی نوعیتیں ہیں، ہاں یہ نہیں کہ یہ صرف مثال کے طور پر الیاذ باللہ یہ صرف زنا کے ساتھ خاص ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نشوز میں کھلم کھلا نافرمانی بھی آ جاتی ہے کہ یہ مسلسل اپنی بیوی کو ایک حکم دے اور وہ اسے تسلیم نہ کرے مسلسل، اور وہ حکم بھی معقول حکم ہے، قرآن و سنت کے مطابق حکم ہے، وہ اپنے حق کا غلط استعمال بھی نہیں کر رہا، تو ایسے موقع پر وہ ناشزا کو نصیحت کرے، نصیحت سے کام نہ چلے تو پھر بائیکاٹ کر لے، کچھ عرصے کے لیے بستر مکمل طور پہ جدا کر لے، اس سے بھی کام نہ بنے تو وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن آج کل خطرہ ہے کہ وہ بھی جوابی وار نہ کرے، ہاں وَضْرِبُوهُنَّ، مار سکتے ہیں لیکن وہ مارنا بھی حدود کے اندر، وَضْرِبُوهُنَّ، مارنا بھی حدود کے اندر، یعنی ایسا ضرب نہیں لگا سکتے کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے، یہ ادب دینے کے لیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ہاں اگر وہ اس معاملے میں اس طریقے پہ وہ اطاعت اختیار کریں تو پھر تم نے طلاق کی یا دوسری کوئی راہ نہیں ڈھونڈنی۔ الحمدللہ، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ معاملہ اس سے بھی نہ بنے تو اس گھر کے سربراہ، اس گھر کے دونوں گھرانوں کے بڑے افراد وہ جمع ہو جائے، معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں گھرانوں والے وہ معاملے کو حل کرنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی ان میاں بیوی کا معاملہ حل ہو جائے، میری مدد شامل حال ہوگی، وہ دیکھ لے، وہ فیصلہ کر لے۔ اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر باقاعدہ شرعی طریقے کے مطابق ایک طلاق دی جائے۔ طلاق عورت کو دینا ہے حالت طہر میں، حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے، جو پیریڈز ان کے چل رہے ہوتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے اسے پسند نہیں کی، طہر میں دینی ہے ایک۔ اچھا پھر اس طہر میں دینی ہے جس میں میاں بیوی کے آپس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہوا، مجامعت نہ ہوئی، اس طہر میں طلاق دے سکتے ہیں۔ پھر طلاق دینے کے لیے بھی لفظ طلاق استعمال کر رہا ہے، یہ نہیں کہ تم آزاد ہو،
ذرا کو ربیوزہ اور نیت طلاق کی ہو، وہ طلاق بائن وہ بھی ہو جائے گی طلاق، اگر طلاق کی نیت سے وہ الفاظ کہے، لیکن وہ پھر احکام اس کے بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ نہیں، تمہیں ایک طلاق، یا میں نے تمہیں ایک طلاق دے دی، یا میں نے تمہیں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، الفاظ خطرناک ہے لیکن سمجھانا مقصود ہے، تو ایک طلاق دے دے۔ پھر شریعت نے عورت کو بھی، یہاں دراصل شریعت کی پابندی نہیں ہے، سارا مسئلہ یہی ہے، پھر عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ تم یہ عدت جو ہے یہ شوہر کے گھر میں تم نے گزار لی ہے، یہ نہیں کہ بستر گول کر کے زمور کر لاڑا، نہیں، یہ عدت، اور شوہر کو شریعت نے کہا ہے تم نے اگرچہ اسے ایک طلاق دیا ہے لیکن پھر بھی عدت کے دوران اس کا عنان، نفقہ، خرچہ سارا تجھ پر ہے۔ اچھا، طلاق دیا ہے، یہ کیوں شریعت یہ کیوں چاہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے عورت کو بھی چاہیے کہ اب اس عدت کے دوران وہ مستقبل کے بارے میں سوچے، پوری زندگی سامنے پڑی ہے، مرد کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے، دونوں کے آپس میں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک کیسے ہوا جائے۔ اگر اس عدت کے دوران شوہر نے بیوی سے کہتی ہے کہ یار بس مجھ سے غلطی ہوئی، یا چھوڑو یار بس میری بیوی ہو، ٹھیک ہے، زبان سے کہنے یا عملاً، تو دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی، معاملہ ختم۔ ہاں، اس کے ساتھ پوری زندگی 3 چانسز تھے، اب ایک چانس مس ہو گیا، 2 باقی ہے، 2 طلاق اس کے پاس اب بھی باقی ہے۔ نئی نکاح کی بھی ضرورت نہیں اگر عدت کے دوران یہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے، نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اس کا یہ رجوع کرنا بس نکاح ہے، معاملہ سارا گھر کے اندر ہی حل ہو جائے گا۔ رجوع جی، عملاً ہے یا زبانی؟ دونوں ہو سکتے ہیں، قولاً بھی ہو سکتے ہیں، فعلاً بھی ہو سکتے ہیں، شریعت نے دونوں کا اختیار دیا ہے۔ عدت کے دوران، عدت گزر گئی، پھر نیا نکاح، نیا مہر وغیرہ وہ مقرر کرنا ہے، عدت کے دوران نئی نکاح کی بھی ضرورت نہیں، بس رجوع قولاً یا عملاً ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان احکام پہ عمل کر لیا جائے تو آپ یقین کریں معاشرے میں کدھر ہوگی خرابی۔ پہلے شوہر نے زیادتی کر دی، ابتدا ہی سے تو ماں پدری کاڑی طلاق ہے، ابتدا سے وہ تین طلاق، 3 سے پہلے تو وہ بریک اس کا نہیں لگتا۔ کیوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ اس نے طلاق دینے کا طریقہ پاکستانی ڈراموں سے سیکھا ہے، قرآن و سنت سے نہیں سیکھا۔ قرآن و سنت سے یہ نکاح و طلاق کے معاملات سیکھ لیتا سارا، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کوئی جنگ جھگڑے نہ ہوتے۔ اچھا، پھر 3 طلاق دے کر مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب سلارہ روگا سے کچھ نہ کچھ راستہ، وہ کہتے کوئی راستہ نہیں ہے یار آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ پھر وہ ملا ہی کیا ملا جو کوئی راستہ نہ نکالے، راستہ نکالنے کے لیے تو ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ عدت کے بعد جی دوبارہ نکاح، جی پھر نئے مہر کے ساتھ، جی ہاں، نئے نکاح، نیا مہر، طریقہ کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ، بالکل، گواہ نئے ہو یا پرانے ہو لیکن گواہ ہو اس دوسرے نکاح کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے بھی گواہ پھر ہوں گے، نکاح کے لیے تو گواہ ویسے بھی ضروری ہے، نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ملک کی اصلاح کے لیے ایک اور حکم دیا ہے آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق توحید، والدین کے ساتھ احسان، وَبِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مسافروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، یار والدین کے بارے میں تو حکم ہے لا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ جو رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، یتیم کے بارے میں تو حکم ہے کہ انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیاں اس طرح کی، دیکھ لیں آپ، تھوڑی سی اس میں کشادگی باقی رکھی اور فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین اور اہل کتاب کو، یہود کو زواجر دیے ہیں کیونکہ وہ ان احکام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ سارے احکامات بین الرعیت تھے، عوام نے خود ان احکام پہ عمل کرنا ہے۔ آگے ہم اگر بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب آیت نمبر 58 سے 58 سے، تو وہاں مزید پھر 8
احکامات ہیں، 8-9 احکامات ہیں. ایک تو آیت نمبر 58 میں ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا جائے. قاضی صاحب تم نے ہر حقدار کو اس کا حق دینا ہے. گورنر صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، ہر عہدے دار صاحب، تم نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا ہے. اور حقوق کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ان تؤدوا الامانات. حقوق کے لیے امانتوں کا لفظ استعمال ہوا. کیا مطلب؟ یہ لوگوں کے حقوق تمہارے پاس بطور امانت ہیں، تم نے اب امانت ادا کرنا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. آپ یقین کریں اگر ہمارے حکام، عمال وہ اس حکم پہ عمل کریں اور ہمارے عدالتوں میں اس حکم پہ عمل ہو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تم جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پہ فیصلہ کرو. یہ دو باتیں ہو جائے تو کیا ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوگا؟ یار شریعت قرآن نے احکام دیے ہیں، اب اس پہ عمل کرنا تو ہمارا کام ہے. اب عمل پہ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم روبوٹ کی طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے، نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اسی طرح پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک اور حکم ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور علماء، فقہاء، مجتہدین یا عمال جو نظام حکومت چلانے والے ہیں، عمال، ٹھیک ہے، راعی، وہ کوئی حکم دے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو تم نے اسے بھی ماننا. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، اور علماء یا حاکم وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے ملک میں یہ ٹریفک کی جو ٹریفک جو سگنلز لگے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے. کیوں؟ یہ حکومت کی جانب سے حکم ہے یا نہیں؟ حکم ہے. حاکم کی جانب سے حکم ہے، اور حاکم کی جانب سے یہ حکم قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ تو جب قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو ہم اور آپ پر اس کی اطاعت واجب ہے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ قرآن و سنت کے خلاف؟ یہ تو اگر آپ کوئی حکم میرے سامنے ہی رکھ دے، میں آپ کے سامنے یہ فیصلہ کر دوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ خلاف ہے یا موافق ہے. اس کے لیے قرآن و سنت کھولنے کی ضرورت ہے، دلائل میں جانے کی ضرورت ہے. اچھا جی، آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ 2 احکامات ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 71 میں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. خذوا حذرکم یعنی تم نے اسلحے کے ساتھ بھی شغف رکھنا ہے. مسلمان وہ اسلحے سے بالکل دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، قلم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسلحے کی اہمیت بھی اپنی جگہ. صرف قلم کے زور سے کچھ نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ اسلحہ بھی ضروری ہے. فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واضح ہے بے سود و بے اثر. تیغو تو فنگ دست مسلمان میں ہے کہا، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. باطل کے فعل و فر کے حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا 2 شتا قبر. یہ علامہ اقبال کا ایک نظم ہے، اور اسی حوالے سے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم ہے جہاد کے عنوان سے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. یہ یعنی اگر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہاں جنگ یہ دہشت گردی ہے، یقینی طور پر اگر دہشت گردی ہے تو ہے، لیکن اگر اسرائیل کچھ کر رہا ہے، اگر کفار، اگر امریکہ جو کر رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، کیوں اس پہ کیوں دہشت گردی کا لیبل نہیں لگایا جاتا؟
مشرق میں جنگ شر ہے تو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو جانبداری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسلحہ سے تم نے دور نہیں ہونا، اسلحہ سے بھی شغف رکھنا ہے، خذوا حذرکم، اور ہاں اسے بے محل استعمال نہیں کرنا، بلکہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پھر قتال کرنا ہے، اور قتال میں نہ بچے کو قتل کر سکتے ہیں، نہ عورت کو قتل کر سکتے ہیں، نہ اس شخص کو قتل کر سکتے ہیں جس نے جنگ میں حصہ نہیں لیتا، نہ بچہ، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ وہ شخص جو جنگ میں حصہ نہیں لیتا، بس ان کے ساتھ لڑائی ہے جو لڑائی میں سامنے آتے ہیں۔ اسلحے کا ساتھ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ آپ کی جسم کے ساتھ تماشا لگتا ہو، اس کا یہ مطلب جنگ کے دوران تو پھر یہ مطلب بھی ہے، لیکن جنگ کے حالات نہ ہو، اس سے شغف رکھنا ہے۔ جن کے بغیر بھی آج کل واجب ہے نا، یہ ابھی یہ جو جی آپ نے آیت پڑھی ہے، ہاں اسلحے سے دوری نہیں کرنی، جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، بالکل وہاں پر تو ایسا نہیں ہے نا کہ ہونا چاہیے نا، شریعت تو یہی کہتا ہے ہونا چاہیے، گھر میں تو کم از کم ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں گاڑی میں بھی بس، لیکن گھر میں تو بس۔ بالکل ایسا ہی۔ ایک ڈیفینس دوسری بات یہ حالات کو بھی دیکھا جائے گا، ایکسیسیبلٹی میں جی نزدیک ہے تو آپ جاتے ہیں ایسا ہی ہے، وہاں پر خطرات ہیں، ساتھ لے کے جائیں۔ ایسا ہی ہے۔ نہیں، آپ کی بات دیکھیے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ارمو یا بنی اسماعیل، اے بنی اسماعیل ارمو، تم نشانہ بازی سیکھو، نشانہ اندازی سیکھو، فإن اباکم کان رامیا، تمہارے بابا اسماعیل علیہ السلام وہ بڑے تیر انداز تھے اور نشانہ باز تھے، تو کم از کم آج بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو نشانہ باز ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام نے نشانہ بازی کا حکم دیا ہے کہ تم اسی سیکھو، اور ضرورت بھی ہے، کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اسلحے سے شغف رکھو، یہ نہیں کہ پستول کو دیکھ کر تم ڈر جاؤ کہ یہ کیا بلا ہے، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ ہے الگ بات ہے، آگے آئے گا احتیاط فی القتل کا حکم کہ بے دریغ بھی استعمال نہیں کرنا، اور میں یہی استعمال کے بارے میں ہی عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص سے عورت ہے، اسی طرح بچہ ہے، بوڑھا ہے، اس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں جنگ کے دوران کوئی عورت ہو، وہ جنگ کے دوران جنگ کر رہی ہو، مسلمانوں پہ حملہ، پھر مجبوری ہے۔ کوئی بوڑھا ہو اور وہ مست بوڑھا ہو اور وہ بھی حملہ کر رہا ہو، تو پھر بدلے میں آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس پہ پہل نہیں کر سکتے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اس کے علاوہ آگے بھی اور بھی بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے اسی صورت میں۔ حکم ہے آیت نمبر 92 میں، آیت نمبر 92 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کو قتل کرنے کا تم نے سوچنا بھی نہیں، ہاں قتل خطا سے ہو وہ الگ بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کے بارے میں۔ آپ نے کل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا کہ انہوں نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، قرآن نے یہاں کہا ہے قتل خطا کے بارے میں کہ مومن کو تم قتل نہیں کر سکتے، مومن کو، ہاں خطائی الگ بات ہے۔ وہ واقعہ اگر ہم سورۃ القصص میں دیکھ لیں تو فَوَكَزَهُ موسیٰ علیہ السلام نے تو اسے صرف مکہ دیا تھا۔ کسی کو آپ مکہ دے دیں اور وہ اس سے مر جائے تو یہ قتل عمد میں شامل ہو سکتا ہے، قتل عمد کے دائرے میں آ سکتا ہے؟ نہیں، قتل خطا ہے۔ اسے گناہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے کندھوں پہ قتل کی گناہ آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک بات، دوسری بات بھی آپ ذرا سمجھ لیں، یہ شخص کون تھا جسے مکہ دیا گیا تھا؟ یہ وہ تھا جو ایک بنی اسرائیلی ایک مظلوم پہ ظلم کر رہا تھا۔ تو ایک شخص ہے وہ کسی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، ایک غیر مسلم ہے، ایک کافر ہے، وہ کسی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہو اور آپ اسے چھڑانے کے لیے، اس مظلوم کو چھڑانے کے لیے آپ ایک ظالم کو مکہ دے اور وہ مر جائے، تو کیسے ہم گناہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہاں خطا ہے، غلطی ہو گئی، لیکن گناہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے ارادہ نہیں تھا، اسباب قتل کے نہیں۔
تو یہاں اللہ نے فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. پھر قتل خطا کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہے. پھر اللہ نے آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص کہہ دے جنگ کے دوران ہی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ایک شخص سلام کر دے تمہیں یا ایک شخص کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں دوران جنگ، پھر بھی تم تحقیق کیا کرو. ایسا نہ ہو ایک شخص نے تم پہ وار کر دیا، تم اس پہ جوابی وار کرنے لگے ہو اور اس نے کہہ دیا السلام علیکم، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وار کر کے آپ وار کرنے لگے ہیں جوابی، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم، اسلام کا کوئی بات اس نے کہہ دی، تو تم اب اس پہ حملہ نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہ اسے چھوڑ دو، قید کر دو، امتحان لیا جائے کچھ عرصے کے لیے کہ واقعی مسلمان ہے یعنی، لیکن آپ اس شخص کو بھی قتل نہیں کر سکتے. کیا غیر مومن کو بلا وجہ قتل کر سکتے؟ غیر مومن کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے. مومن ہو یا غیر مومن ہو بلا وجہ تو قتل نہیں کر سکتے. یہ تو جنگ کے دوران، یہ تو چونکہ جہاد کے دوران قتال بات ہو رہی ہے، حملہ کر دیا اس نے دوران قتال اور اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. اور نہ آپ اسے یہ کہہ سکتے کہ نہیں تم مومن نہ ہو. ایک جہاد کے دوران ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کے پاس ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا. ایک شخص نے مسلمان پہ حملہ کر دیا، مسلمان نے اسے بھی قتل کر دیا دوران جنگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا، میں جوابی وار کرنے لگا تھا تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے تو ڈر کی وجہ سے ایسا کہا تھا، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا وہ اخلاص کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ نہایت سخت ناراض ہوئے، نہایت سخت ناراض ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم بھی ہے. اور اسی طرح ہجرت کا حکم بھی ہے. اگر کوئی شخص ہے آیت نمبر 100 میں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص ہے کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس موقع پہ وہ ہجرت بھی کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہجرت کیا جائے. اچھا ایک اور حکم بھی سمجھ لے، وہ یہ کہ تم نے جنگ کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑنی. میدان جنگ میں ہو تم، لیکن اس انداز میں اگر دونوں فوج ایک دوسرے پہ وہ حملہ کر چکے ہو، ٹھیک ہے، حملہ کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، اس موقع پر تو نماز مجبوراً قضا کر کے پھر بعد میں پڑھنی ہے. لیکن اگر یہاں بھی فوج کڑی ہے، یہاں اس کے سامنے دوسری فوج کڑی ہے اور جنگ شروع نہیں ہوئی، تو اس موقع پر بھی خیر ہے فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. پہلا حصہ نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ بھی نماز ادا کرے. پھر یہ جو صلاۃ خوف ہے اس کے بہت سارے طریقے، کچھ ایک طریقہ تو یہاں قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور 20 سے زیادہ طریقے وہ احادیث میں بھی ہے. آپ کے پاس پھر اختیار ہوگا کہ اس طریقے پہ عمل کرتی ہے، اس طریقے پہ یا اس طریقے پہ یا اس طریقے پہ. ٹھیک ہے، لیکن دشمن کے فوج کے سامنے بھی آمنے سامنے ہے، یہاں مسلمان وہاں کافر. ہو جائے ملک فتح ہو جائے تو اس کے بعد قانون کون سا ہوگا؟ قانون قرآن و سنت کا ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. آیت نمبر 105 سے یہ احکام بیان ہو رہے ہیں.
اچھا جی، ایک عورت ہے وہ نافرمان بن گئی ہے، اس کا طریقہ تو اس صورت میں بتایا گیا ہے، مختلف طریقے اصلاح کے۔ اب ایک شخص ہے، ایک مرد ہے، وہ اپنی بیوی کی جانب میلان نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، یعنی وہ نافرمان ہو گیا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ ناشز بن گیا ہے، تو اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے یہاں بتا دیا آیت نمبر 128 129 میں۔ خیر ہے، عورت کے پاس اگر کچھ مال ہو تو کچھ لے دے کر، مرد میں لالچ ہے، مثال کے طور پر اس موقع پر انسان کے نفس میں لالچ ہوتی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، خیر ہے کچھ لے دے کر کسی نہ کسی طریقے سے اسے راضی کر دیا جائے۔ اور مردوں کو یہ حکم ہے کہ اگر تم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، 2 ہے 3 ہے 4 ہے، تو دل کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں یہ میرے اختیار میں ہے، جو میرے اختیار میں نہیں آپ کے اختیار میں ہے، اس معاملے میں آپ مجھے ملامت نہ کیجیے گا۔ ہاتھ کے معاملے میں انصاف ہے، دونوں کو ایک برابر خرچہ دینا ہے، ایک طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، لیکن دل کا معاملے میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لازماً ایک سے کچھ بڑھ کر محبت ہوگی، دوسرے سے شاید اتنی نہ ہو، اس معاملے میں آپ کو شریعت نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ہاتھ کے معاملے میں خرچہ ایک برابر، ایک اندازے سے، یعنی لائف سٹائل دونوں کا ایک جیسے ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک کو 100 تو دوسروں کو بھی 99 نہیں لے رہے، لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے، لائف سٹائل دونوں کا ایک جیسے۔ یا آپ نے مثال کے طور پر ایک کو انگور پسند ہے، دوسرے کو آم، یا ایک کو تربوز دوسرے کو آپ پسند ہے، تو آپ کہیں نہیں یہ بھی آدھا یہ بھی آدھا، آدھا اس کو آدھا اس کو، نہیں کہہ رہے ایک کو آپ پسند ہے دوسرے کو خربوز، تو ایک کو آپ لا کر دے رہے دوسرے کو خربوز لا کر دے رہے، ٹھیک ہے، اعتدال اسے کہتے ہیں، اعتدال۔ ایک ہے مساوات، مساوات یہ ہے کہ بالکل برابری۔ مساوات کسے کہتے ہیں؟ مساوات کہ ایک شخص ہے وہ 5 فٹ کا ہے، دوسرا 6 فٹ کا ہے، دونوں نے یہاں سے دیکھنا ہے تو آپ نے دونوں کو 2 فٹ کے ٹیبلز ایک کے لیے بھی رکھ دیا، آپ اس پہ کھڑے ہو جائے، دوسرے، یہ مساوات ہے۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ عدل کیا ہے؟ ایک کو 4 فٹ کی ضرورت ہے، دوسرے کو 2 فٹ کی ضرورت ہے، آپ ایک کے لیے 4 فٹ کی رکھ دی، دوسرے کے لیے 2 فٹ کی رکھ دی، یہ عدل ہے۔ اور مساوات یہ ایک کو 5 فٹ کی ضرورت ہے، دوسرے کو 1 فٹ کی ضرورت، آپ ایک نہیں ہم نے برابری کرنی ہے، 1 فٹ کا اسے بھی دینا ہے، 1 فٹ کا اسے بھی، 5 فٹ کا اسے بھی، 5 فٹ کا اسے بھی، یہ مساوات ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ تو شریعت نے عدل کا حکم دیا ہے، مساوات کا حکم نہیں دیا، عدل کا حکم دیا ہے۔ جہاں بھی حکم دیا ہے عدل کا حکم دیا ہے، مساوات کا نہیں۔ اچھا جی، ایک حکم وہ یہ بھی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آخر میں پھر توحید کا حکم۔ یہ احکامات بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھ دیے، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، اور صورت کے بہت سارے امتیازات بھی ہیں، لیکن آج ہمارا وقت یہ مکمل ہو چکا ہے۔ چند امتیازات میں رکھ دیتا ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں میراث کے احکام کا بیان ہے، تو آپ کہیں گے سورۃ النساء، میراث کے حصے، میراث کے احکامات کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کے حقوق، یتیم لڑکیوں کے حقوق، یا یہ کہ آپ ایک سے بڑھ کر عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، بیک وقت آپ کے نکاح میں 4 تک کی عورتیں ہو سکتی ہیں، یہ حکم بھی اس صورت میں ہے۔ آپ ہاتھ کا انصاف کریں گے، دل کے انصاف کے بارے میں آپ پابند نہیں، یہ بھی اسی صورت میں ہے۔ ان عورتوں کی لسٹ جو کہ آپ پہ دل کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وہ لسٹ کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء میں ہے۔ عورتیں میراث میں نہیں ملتی، مال میراث میں ملتا ہے، یہ حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء۔ کسی عورت کو آپ نے مہر میں خزانے دیے ہیں، پھر بھی آپ نے اس سے واپس نہیں لینا، یہ حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء میں۔ ٹھیک ہے، مرد اپنی بیوی پہ حاکم ہے، یہ حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء میں ہے۔ اچھا جی، اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کے اطاعت کے بعد اولو الامر کی، حاکموں کی بھی اطاعت کرنی ہے، یہ حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء میں ہے۔ قتل خطا کی تفصیلات اسی صورت میں ہے، قتل خطا کی تفصیلات بھی اسی صورت میں۔ اچھا، یہ بات کہ جس نے کسی مومن کو بے گناہ قتل کیا قصدا عمدا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم خالدا فیہا، وہ جہنم میں مدتوں پڑا رہے گا،
وہ اسی سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں ہے. یہ حکم بھی قرآن میں کہیں اور مذکور نہیں ہے. اچھا یہ بات کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ وقت پہ ادا کرنی ہے، یہ بھی اسی صورت میں ہے اور کسی بھی صورت میں یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اچھا ایک آخری اور نقطہ بھی آپ سے پوچھا جائے وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ، نہ تو انہیں قتل کیا گیا ہے، نہ تو یہود نے انہیں قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ انہیں لٹکایا گیا ہے، ولکن شبہ لهم، ان پہ معاملہ ویسے گڑبڑ کا شکار ہو گیا ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھایا. رفعہ اللہ الیہ. آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ تفصیلات کہاں ہے تو جواب سورۃ النساء آیت نمبر 157 158. ٹھیک ہے یہ بات کہ عیسیٰ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں یہ سورۃ آل عمران میں بھی تھی، لیکن یہ کہ نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھائے ہیں بلکہ اللہ نے انہیں اٹھایا ہے، یہ اس سورت کے امتیازات میں سے ہے. اور بھی بہت سارے امتیازات ہیں لیکن کسی پہ اکتفا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن سوال بھی چھوٹا سا. جی ضرور. عیسائیوں کے یہاں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام